حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ درویش صفت صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میں اس کو اس نیک عمل پر 10 گنا اجر و ثواب دیتا ہوں، اور جو شخص برائی یا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اتنی ہی دیتا ہوں جتنا اس نے ناجائز کام کیا۔ گناہ کی سزا 2 گنی بھی نہیں کرتا، بلکہ گناہ کے برابر ہی سزا دیتا ہوں یا معاف کر دیتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی بھی نیکی کرو تو اس کا 10 گنا ثواب میرے پاس موجود ہے، اور نیکی کے اس ثواب کا وعدہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس ثواب کو کسی خاص نیکی کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، چاہے وہ عبادت ہو یا نفل ہو، یا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہو یا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ہو، ان سب کا ثواب 10 گنا عطا فرماؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اتنی ہی سزا دوں گا جتنی اس نے برائی کی، اس کو بڑھایا نہیں جائے گا یا معافی کر دوں گا۔ یعنی اگر بندے نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا اور شرمندگی کے ساتھ میں، ندامت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح اس برائی کی ایک گناہ سزا بھی ختم کر دے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اصلاح خطبات کے اندر ایک بات نقل کی ہے۔ حضرت والا اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے ایک حدیث سنی، البتہ کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں دیکھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں میں یہ انتظام فرمایا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو بدی لکھنے والے فرشتے کا امیر مقرر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب 2 آدمی یا 3 آدمی یا 4 آدمی کسی کام پر جائیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، اس لیے ایک فرشتے کو دوسرے کا امیر بنا دیا۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً اس نیکی کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے، لیکن جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بدی لکھنے والا فرشتہ فوراً اس بدی کو نہیں لکھتا، بلکہ وہ اپنے امیر سے معلوم کرتا ہے، نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے جو یہ بدی کی ہے، اس نے جو یہ گناہ کیا ہے، اس کو لکھوں یا نہ لکھوں؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے۔ پھر جب تیسری مرتبہ وہ فرشتہ پوچھتا ہے اور بندہ توبہ نہیں کرتا تو اس وقت نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ اب توبہ کی امید ہی نہیں رہی، اب لکھ لو۔ چنانچہ وہ بدی والا فرشتہ اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو عذاب دیں۔ قرآن کریم میں تو بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورہ نساء کے اندر۔ یعنی اگر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ تو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے، لیکن کوئی بندہ نافرمانی پر قبر ہی باندھ لے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر تل جائے تو اس کے بعد اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور پھر آخر وقت تک اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لوگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت سے اس کی معافی تلافی کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لے۔ اور اس حدیث شریف کا اگلا حصہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یعنی جو بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں، جو بندہ 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں، جو بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیں۔ گویا کہ فرمایا کہ تم میرے جتنا قریب آنے کی کوشش کرو گے تو میں اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس بات کو حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا
کہ اس کی مثال تو یوں سمجھ لیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، کھڑا ہونا نہیں آتا، باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو چلنا سکھا دوں، کھڑا ہونا سکھا دوں، تو باپ دور کھڑے ہو کر اس بیٹے کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ بیٹا میرے پاس آؤ۔ اب اگر وہ بچہ دور ہی کھڑا رہے گا اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پائے گا تو باپ اس سے دور ہی رہے گا، لیکن اگر وہ بچہ ایک قدم بڑھاتا ہے اور چلنا نہ جاننے کی وجہ سے جب وہ گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بلکہ باپ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ گرنے نہ پائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیں گے۔ لہذا یہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے بشارت ہے، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لہذا جو بات اس حدیث میں دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ میری طرف بڑھتا ہے اور میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کوشش ہی نہ کرے تو اس کے لیے پھر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایک قوم اس غفلت میں پڑی ہوئی ہے اور اس انتظار میں پڑی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے اور ہمیں زبردستی نیکی اور تقوی کے مقام تک پہنچا دے۔ چنانچہ بعض لوگ جب کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں پڑنے کا، بلکہ اس شیخ کے پاس ایسی غیبی طاقتیں ہیں جس کے ذریعے ہمیں اٹھا کر جنت میں پہنچا دیں۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کوئی بھی کسی کو اٹھا کر جنت میں نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہر انسان کو خود ہی چل کر جنت میں جانا پڑے گا اور جنت میں لے جانے والے اعمال خود ہی کرنے پڑیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اتنا وعدہ فرما لیا کہ اگر تم تھوڑا سا چلو گے تو میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ کچھ کیے بغیر بیٹھے بیٹھے کام بن جائے گا تو کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام بن جائے گا، یا یہ سمجھ لینا کہ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے جنت مل جائے گی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ سمجھنے کی بات، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ لہذا تم عمل کرو، چاہے تمہارا وہ عمل نامکمل اور ادھورا ہی صحیح، ناقص ہی صحیح، لیکن عمل کرو اور اس عمل کو جاری رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت تمہیں کھینچ لیں گے۔ اور اس ناقص عمل کی بے قدری مت کرو، اگر ناقص عمل کی بھی توفیق ہو گئی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ انشاءاللہ یہ ناقص عمل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سمجھ لینے کی بات، اور ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ لہذا اس حدیث سے یہ سبق ملا کہ ہمت کیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے شیخ سے جا کر کہتے ہیں کہ حضرت کو یہ ایسا طریقہ بتا دیں جس کے ذریعے عمل ہو جایا کرے، گناہ چھوٹ جایا کرے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے ایسا طریقہ کسی شیخ کے پاس نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو ان کی عین خواہش یہ ہوتی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو اگر کوئی نسخہ ایسا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اس نسخے کو ضرور استعمال کرتے اور ایک چھو منتر کرتے یا ایک نظر ڈالتے اور سب لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اگر کسی شخص سے جب تک کچھ نہ کچھ عمل نہ ہو اس وقت تک نبی کی زیارت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ دیکھیے جب ابو لہب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، لیکن چونکہ اندر طلب ہی نہیں تھی، عمل اور عزم نہیں تھا، اس لیے اس زیارت نے بھی فائدہ نہیں دیا۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرماتے ہیں اور یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ہر معجزے میں نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ عمل اس نبی سے ضرور کروایا گیا۔ مثلا احادیث شریف میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزے کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کھانے میں برکت ہو گئی، پانی میں برکت ہو گئی۔ واقعہ ہے کہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھے تو وہ گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھے، کچھ کھانا ہو تو تیار کر لو۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے، اتنا کھانا ہے کہ 2-4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے اب چپکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے 2-4 ساتھیوں کو آپ دعوت دے دیں اور مجمع میں سب کے سامنے دعوت نہ دینا اور نہ کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ افراد آ جائیں اور یہ کھانا کافی نہ ہو۔ چنانچہ خاتون نے کھانے کی ہانڈی پکانے کے لیے چولہے پر رکھ دی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور چپکے سے عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، آپ چلیں اور آپ کے کچھ ساتھی میرے ساتھ چلیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور نے پورے لشکر کو دعوت دے دی، چلو بھائی جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ کھانا تو صرف 2-4 آدمیوں کا ہے اور آپ نے سارے لشکر کو دعوت دے دی، اور بیوی نے کہا تھا کہ چپکے سے دعوت دینا، اب پورا لشکر چلا رہا ہے۔ جب گھر کے اندر گئے تو بیوی کو بتایا کہ یہ تو پورا لشکر آ گیا۔ ان کی بیوی پہلے تو ناراض ہوئی اور ان سے معلوم ہوا کہ تم نے چپکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چپکے سے کہا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی۔ وہ خاتون بھی آخر صحابیہ تھی، چنانچہ ان خاتون نے کہا کہ اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ چند آدمیوں کا کھانا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو دعوت دے دی، تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ بیوی سے کہہ دو کہ ہانڈی سے کھانا نکال کر دیتی جائیں اور ہانڈی کو چولہے پر چڑھی رہنے دیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا لشکر کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور میں کھانا لا کر ان کو کھلاتا رہا، لیکن وہ ہانڈی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ پورے لشکر نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اب یہ صرف 3-4 آدمیوں کا کھانا تھا، لیکن پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ معجزہ ظاہر فرمایا۔ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ اس طرح بھی تو ظاہر ہو سکتا تھا کہ کوئی ہانڈی ہی نہ ہوتی، کوئی سالن ہی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ غیب سے کھانا بھیج دیتے، لیکن اس طرح معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ اس طرح ظاہر کیا گیا کہ کھانا تم پکاؤ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، پھر ہم اس تھوڑے کھانے میں برکت ڈال دیں گے اور اس کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ اس کے ذریعے سبق دیا کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہے، تبھی تو معجزہ ظاہر ہوگا، تمہارے عمل کے بغیر معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، پانی کی قلت تھی، لشکر بڑا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مقام پر راستے میں ایک چشمہ آئے گا، جب وہ چشمہ آ جائے تو مجھے اطلاع کریں اور میری اجازت کے بعد لشکر اس چشمے سے پانی نہ پیے، یعنی جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ چنانچہ راستے میں چشمہ آیا، اس چشمے میں تھوڑا سا پانی تھا جس کو چند افراد پی سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چشمے کے پانی میں ڈالا اور پھر فرمایا کہ اب لشکر اس پانی کو استعمال کرے۔ چنانچہ سارا لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ یہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی آسمان سے پانی نازل فرما دیتے، یا کوئی اور ایسا طریقہ ہوتا جس کے ذریعے سب سیراب ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے یہ حکم دیا کہ چشمہ تلاش کرو، اس کے ذریعے تھوڑا سا پانی تم اپنے عمل سے حاصل کرو اور پھر اپنا ہاتھ اس کے اندر داخل کرو، اس کے بعد اس کے اندر ہم برکت ڈالیں گے۔ اس واقعے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ اپنا عمل کرنا شرط ہے، جب تک آدمی اپنے ہاتھ پاؤں نہیں لائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد کا وعدہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے تمام معجزات میں یہ نظر آتا ہے کہ ہر نبی سے تھوڑا عمل ضرور کرایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیا گیا، ان سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں داخل کر کے پھر نکالو، جب نکالا تو وہ ہاتھ چمکنے لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بغل میں ہاتھ داخل کیے بغیر چمکنے لگتا، لیکن فرمایا کہ تھوڑا سا عمل تم کرو کہ اس ہاتھ کو بغل میں لے جاؤ، جب تم اس کو نکالو گے تو ہم اس کو چمکدار بنا دیں گے۔ جب معجزات میں یہ بات ہے کہ نبی سے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرایا گیا، تو دوسری چیزوں میں یہ اصول بطریق اولیٰ پایا جانا ضروری ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنا عمل کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور مدد آئے گی، اس لیے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے جو یاد رکھنے کی ہے کہ اگر تم کسی لمبی اور سیدھی سڑک پر کھڑے ہو اور سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں ہوں، اب اگر یہاں کھڑے کھڑے سڑک کو دیکھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ آگے چل کر درخت قطاریں آپس میں مل گئی ہیں اور آگے راستہ بند ہے۔ اب اگر کوئی احمق یہاں کھڑے ہو کر کہے کہ آگے چونکہ راستہ بند ہے اس لیے اس راستے پر چلنا فضول ہے اور آگے قدم نہ بڑھائے، تو وہ احمق ساری عمر وہی کھڑا رہے گا اور کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن اگر وہ چلنا شروع کرے گا تب اس کو پتہ چلے گا در حقیقت راستہ بند نہیں تھا بلکہ میری نگاہ دھوکہ دے رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر آدمی دور دور سے سوچ کر بیٹھ جائے کہ آج کل کے دور میں
دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس میں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس زمانے میں ہم کیسے اپنا ماحول تبدیل کریں، ٹی وی کیسے چھوڑیں، موبائل کیسے چھوڑیں، بے پردگی کیسے چھوڑیں، بدنگاہی کیسے چھوڑیں، جھوٹ کیسے چھوڑیں، رشوت کیسے چھوڑیں۔ اگر ان کاموں کو مشکل سمجھ کر انسان بیٹھا رہے تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ پہلے میں یہ گناہ 100 مرتبہ کرتا تھا اور اب میں اس میں کچھ تو کمی کروں، 100 میں سے 50 مرتبہ کم کر دوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اب تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اگر تم نے 100 میں سے 50 کر لیا تو اللہ تعالیٰ پھر 50 کے 25 بھی کرا دیں گے انشاءاللہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، کتنے فرائض اور واجبات ادا نہیں کرتا، کتنی سنتیں میں ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، کتنے نیک اعمال ایسے ہیں جو میں نہیں کرتا، کتنی برائیاں، کتنی غلطیاں اور کتنے گناہ ایسے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ ان سب کی ایک فہرست بناؤ، پھر اس فہرست میں غور کر کے دیکھو کہ کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو تم کسی تکلیف کے بغیر چھوڑ سکتے ہو، ان کو تو فوراً چھوڑ دو، اور جن گناہوں کو چھوڑنے میں تھوڑا سا وقت درکار ہے ان کو چھوڑنے کے لیے کوشش شروع کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو کہ یا اللہ جتنے گناہ چھوڑنا میرے بس میں تھا ان کو تو میں نے چھوڑ دیا، اے اللہ باقی کے گناہوں کو چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے، آپ اپنے فضل سے ان کو چھڑا دیجیے۔ یہ کام کرو، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ 2 کام ہمیشہ یاد رکھو، ایک یہ کہ اپنی طرف سے قدم بڑھانا، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تکمیل کی دعا کرنا۔ ساری عمر یہ 2 کام کرتے رہو، پھر انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو اور کہو یا اللہ میں فلاں گناہوں کے اندر مبتلا تھا، میں نے قدم بڑھایا اور اتنے گناہ چھوڑ دیے، البتہ باقی گناہوں کے چھوڑنے میں نفس اور شیطان سے مغلوب ہو رہا ہوں، حالات اور ماحول سے مغلوب ہو رہا ہوں، اس لیے وہ گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، اور آپ اس مغلوبیت کو ختم کر سکتے ہیں، میرے بس میں نہیں ہے، اے اللہ آپ اس رکاوٹ کو اور مغلوبیت کو دور فرما دیجئے، یا مجھ سے رکاوٹ کو دور فرما، یا پھر مجھے آخرت میں عذاب نہ دیجیے گا، مجھ سے سوال نہ کیجیے گا۔ اس طرح باتیں کیا کرو، دیکھو کیسے کام بنتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اپنے حصے کا کام کرو جتنا تم کر سکتے ہو، باقی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی، دعوت دیتے وقت تمام دروازوں پر تالے ڈال دیے تاکہ بھاگنے کا راستہ باقی نہ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دروازے کی طرف دوڑے، دروازے تک اس لیے بھاگے تاکہ اللہ میاں سے کہہ سکے کہ یا اللہ دروازے تک بھاگنا تو میرا کام تھا اور آگے کے دروازے کھولنا آپ کا کام ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک نہ بھاگتے تو دروازوں کے تالے کھلنے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، لیکن چونکہ دروازے تک بھاگے اور وہاں پہنچ کر یہ کہہ دیا یا اللہ اتنا میرے بس میں تھا جو میں نے کر دیا، آگے دروازہ کھولنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ الا تصریف عنی قیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اگر آپ نے مجھ سے ان فتنوں کو دور نہ فرمایا تو میں اس میں مبتلا ہو جاؤں گا اور اس کے نتیجے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندے نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، چنانچہ دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک بھاگے تھے، تم بھی دروازے تک تو بھاگ کر دکھاؤ، پھر اللہ میاں سے کہو کہ یا اللہ آگے بچانا آپ کا کام ہے، اس وقت انشاءاللہ دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی۔ یہی مضمون ہے اس حدیث قدسی کا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ لہذا جب رات کو سونے لگو تو اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کر لو، اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ آج کا دن گزر گیا، آج کے دن میں اتنے گناہ سے بچ سکا اور اتنے گناہ سے نہیں بچ سکا، اتنا کام کر سکا اور اتنا کام نہیں کر سکا اور میں مغلوب ہو گیا، یا اللہ اپنی رحمت سے اس مغلوبیت کو دور فرما دیجیے۔ میں آپ کے راستے میں چلنا چاہتا ہوں لیکن یہ نفس اور شیطان میرا یہ ماحول مجھے آپ کے راستے سے بہکاتے ہیں، اے اللہ مجھے ان کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا رات کو کر لو۔